صلی علی رسول الکریم فرمانا قضاء حاجت کے آداب کا بیان چل رہا ہے۔ کچھ آداب کل بیان ہوئے تھے، آج جو آداب شروع ہو رہے ہیں ان میں پہلے نمبر پر یہ ہے کہ غسل خانے میں پیشاب نہ کرنا۔ غسل خانے میں پیشاب نہ کرنا اس لیے کہ حدیث میں کہ عام طور پر آدمی کو وہم کی اور شک کی بیماری جو پیدا ہوتی ہے اس کا سبب غسل خانے میں پیشاب کرنا ہے۔ غسل خانے میں پیشاب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف نہانے کی جگہ وہاں پر واش روم نہیں ہے، WC یا کموڈ نہیں ہے، اور اگر جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر نہاتے بھی ہیں، کموڈ بھی ہے یا WC لگی تو اس میں تو ظاہر ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، وہاں نہیں کرے گا تو کہاں کرے گا۔ مقصد یہ کہ نہانے کی جو جگہ ہے جہاں صرف نہا رہے ہیں وہاں پر پیشاب نہ کریں، اور وجہ اس کی جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ آدمی وہم میں مبتلا ہو جاتا ہے، شک کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ وہم اور شک کی دو صورتیں عام طور پر پیش آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی کو طرح طرح کے گندے اور برے خیالات آ رہے ہیں، تو اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ آدمی اس میں احتیاط نہیں کر رہا۔ اور دوسرا شک کہ آدمی نے استنجا کر لیا لیکن ابھی بھی جو ہے وہ ذہن میں بات یہ آ رہی ہے، دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ ابھی بھی نجاست لگی، پھر استنجا کر رہا ہے، پھر دھو رہا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کو وضو میں شک ہو جاتا ہے، وہ وضو پر وضو، وضو پر وضو، وضو پر وضو، دیر مار 4:30، ان کا وضو ہی ختم نہیں ہوتا، اتنے میں جماعت بھی ختم ہو جاتی ہے لیکن وضو جو ہے مکمل نہیں ہوتا۔ یہی حال جو ہے وہ استنجے کا ہے، بار بار پانی بہا رہے ہیں، بار بار دھو رہے ہیں، حالانکہ کوئی نجاست نہیں ہے، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، لیکن دل مطمئن ہی نہیں ہو رہا، خیال آ رہا ہے طرح طرح کا۔ تو اس کا اصل سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ غسل خانے میں پیشاب نہ کیا جائے۔ اسی طرح وضو کی جگہ پر بھی پیشاب نہ کرنا۔ دینی تحریرات کو لے کر بیت الخلاء نہ جانا۔ کوئی ایسا کاغذ لکھا ہوا ہے، کوئی ایسی تحریر ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہے، قرآن شریف کی آیتیں ہیں، انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، اس انگوٹھی میں آیت الکرسی لکھی گئی ہے، اللہ کا نام لکھا ہے، تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو اتار کر جائے، ان چیزوں کو ساتھ لے کر نہ جائے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ سر ڈھانپ کر جانا، عام طور پر اس میں ہمارے یہاں غفلت ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ جو بیت الخلاء جو ہے یہ جنات اور شیاطین کا گڑھ ہے، تو ننگے سر جانے سے اس بات کا خطرہ اور اس بات کا احتمال ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ وہ شیاطین جنات جو ہے وہ اس کے اوپر حملہ آور نہ ہو جائے۔ اس لیے اپنی حفاظت اور اپنا دفاع کرنا وہ ضروری ہے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ سر پر کپڑا رکھا جائے، ٹوپی ہو، رومال ہو، کوئی بھی چیز ہو، لیکن ننگے سر بیت الخلاء میں نہیں جانا چاہیے، یہ مناسب نہیں ہے، اس کا نقصان ہوتا ہے۔ جوتے چپل پہن کر جانا، عام طور پر جوتے چپل پہن کر جاتے ہیں۔ بائیں پیر سے داخل ہونا، بائیں پیر رکھنا، الٹا پیر اندر رکھنا، اور داخل ہونے سے پہلے جو ہے بیت الخلاء کی دعا پڑھنا۔ اندر دعا نہیں پڑھنی ہے، ظاہر ہے وہ گندگی کی جگہ ہے، اس لیے پہلے دعا پڑھ لی جائے، اور وہ دعا آپ کو یاد بھی ہے اور آپ پڑھتے بھی ہوں گے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھی جائے۔ قضاء حاجت کے وقت قبلے کی طرف منہ اور پیٹھ نہ کرنا، حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ کھڑے کھڑے پیشاب نہ کرنا، کھڑا پیشاب جانور کرتا ہے، انسان بیٹھ کر کرتا ہے، جانور جو ہے ان کو تمیز نہیں ہوتی، وہ نہیں بیٹھتے، وہ تو چلتے چلتے موقتے ہیں، تو اللہ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا، یہ اشرف المخلوقات میں سے اس کا تو بڑا درجہ ہے، اور اس کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا بڑا احترام ہے، لہذا اس احترام کا تقاضا یہ ہے کہ تمہارے میں اور جانور میں فرق ہونا چاہیے، تمہارے میں انسان میں اور جانور میں فرق ہونا چاہیے۔ تو پیشاب کھڑے ہو کر کرنا جو ہے یہ سخت منع ہے،
لیکن میرا خیال اس میں بھی گڑبڑ ہوتی ہے، اس میں بھی احتیاط نہیں ہوتی، اس میں بھی احتیاط نہیں ہوتی۔ اور اب تو باقاعدہ جو ہے وہ بعض آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے ہوٹلوں میں اور بڑی بڑی جگہوں پر وہ کھڑے ہو کر موتنے کا سسٹم لگایا ہوا ہے، آپ وہاں پر بیٹھ نہیں سکتے، آپ کو کھڑے ہو کر ہی کرنا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اپنے اختیار سے ایسا نہ کریں۔ گھر میں آپ کوئی WC لگا رہے ہیں یا گھر میں آپ کوئی ایسی چیز لگا رہے ہیں تو اس میں وہ انسانوں کی طرح بیٹھنے کا انتظام ہونا چاہیے۔ ہاں الا یہ کہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، کہیں پر آپ گئے سفر میں اور وہاں اس طرح کی چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، پیشاب بھی آ رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر آدمی کیا کرے، مجبوری ہے۔ لیکن جہاں مجبوری نہ ہو وہاں اس سے احتیاط برتنی چاہیے، کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اگر کوئی شخص تم سے یہ کہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا کہ اگر کوئی شخص تم سے یہ کہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے، فرمایا کہ کبھی اس آدمی کی تصدیق نہ کرنا، کبھی اس آدمی کی تصدیق نہیں کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا تھا، حضور نے مجھے دیکھ لیا، آج فرمایا کہ خبردار آئندہ اس طرح پیشاب نہیں کرنا۔ کہتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد سے لے کر، سن رہے کہ نہیں، فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد سے لے کر مرنے دم تک کے کبھی ایسا موقع نہیں ہوا کہ میں نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہو۔ یہ حضور کی تعلیم کا اثر ہے، یہ حضور کے سمجھانے کا اثر ہے، یہ حضور کی صحبت کا اثر ہے۔ تو آپ کو بھی پتہ چل گیا کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جو ہے وہ حضور نے سب اس کی ممانعت فرمائی ہے اور سب اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اچھا جی، آخری بوقت ضرورت اور بقدر ضرورت، بوقت ضرورت اور بقدر ضرورت سطر کھولنا، سمجھ گئے مطلب؟ بقدر ضرورت اور بوقت ضرورت، یعنی اس میں یہ بات بتلائی جا رہی ہے، یہ نہیں کہ اگر آپ باتھ روم میں ہیں، دروازہ لگا ہوا ہے، کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہے، تو آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے وہیں سے جو ہے ناڑا کھولا اور بیٹھ گئے، نہیں، آپ بالکل جب زمین کے قریب بیٹھ جائے تو پھر آپ اپنی شلوار نیچے سرکائیں، یہ ادب ہے۔ چاہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، چاہے کسی کی نظر نہیں پڑ رہی ہے، لیکن ادب یہی ہے کہ کھڑے ہو کر جب آپ بالکل بیٹھنے کے قریب ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ شلوار نیچے کر کر بیٹھیں۔ یہ نہیں کہ بھی آپ اوپر کھڑے اور کھڑے ہوتے ہوتے ہی آپ نے یہ جاؤ وہ جاؤ، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ شریعت میں، حالانکہ یہاں کوئی دیکھ نہیں رہا، دروازہ بند ہے، دروازہ لاک ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن شریعت نے تنہائی کے موقع پر بھی بلا وجہ سطر کھولنے کی اجازت نہیں کی، بلا ضرورت سطر کھولنے کی اجازت نہیں کی۔ ہاں کھولو، مجبوری ہے، ظاہر ہے، شلوار بندی رہے گی تو آدمی کیسے پیشاب کرے گا؟ شلوار کھولنی ہے، زار بند ہے، الاسٹک ہے، جو بھی ہے، تہ بند ہے، بالکل جب بالکل زمین کی سطح کے تم قریب پہنچ جاؤ تو پھر اس کے بعد شلوار کو سرکاؤ، پھر پیشاب کرو۔ یہ شریعت نے کس طرح کی باتوں کی تعلیم دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ باتیں ہماری زندگی میں اور ہمارے شب و روز میں یہ باتیں داخل ہو جائیں تو پھر تو ہے فائدہ انشاءاللہ، اور امید ہے انشاءاللہ اگر عمل کی نیت سے بیٹھیں گے اور سنیں گے تو اللہ نے چاہا عمل کی بھی توفیق ہو جائے گی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔